اور اس میں نئے ٹیکس ویکس بھی نہیں عائد کیے گئے۔ دوسرا بجٹ پیش کیا گیا بلوچستان اسمبلی کا، لیکن بلوچستان اسمبلی میں جی بہت زیادہ اس کے باہر ہلہ گلہ، ایون وزیر اعلیٰ پر بلوچستان جو ہیں جام کمال، وہ بھی اس کی زد میں آئے، وزیر بھی اس کی زد میں آئے، اور یہ ہمیں پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی کے باہر یہ مناظر دیکھنے کو ملے۔ اب آتے ہیں ذرا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بجٹ پر بحث ہو رہی ہے، اور بجٹ پر بحث آج تھی جی بلاول بھٹو کی تقریر، اور ان کے مقابلے میں تھی حماد اظہر کی تقریر۔ بلاول بھٹو نے کافی لمبی چوڑی تقریر کی، لیکن آپ بھی سن لیں دوبارہ، تو اس میں کوئی ایسی جیسے شہباز شریف صاحب کوئی بہت بڑا اس میں نقص نہیں نکال سکے، اور بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور 3 گھنٹے انہوں نے پورے کیے۔ اسی طریقے سے بلاول بھٹو نے بھی کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکے، اور زیادہ تر ایک وہ کہنا چاہیے روٹین کی تقریر تھی جو ایک اپوزیشن کر سکتی ہے، اسی طرح سے تھی۔ لیکن اس میں اگر کہا جائے کہ کوئی سالڈ قسم کے ود آرگومنٹس بجٹ میں خامیاں نکالی گئیں تو ایسا نہیں ہے۔ البتہ اس کا جواب حماد اظہر صاحب نے دیا، اور حماد اظہر نے تھوڑا سا ذاتی بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے سے کرپشن کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، حماد اظہر کو بتا رہے تھے وہ، اور اسی طریقے اس سے بھی زیادہ سخت گفتگو بھی کی کہ سینے پر لگے کرپشن کے داغ انگریزی بولنے سے صاف نہیں ہوں گے، اور زیادہ تر یہی تھا۔ آوازیں بھی کسے گئے، لیکن بہت کنٹرولڈ قسم کے آوازیں تھے، اور مجموعی طور پر جی ماحول بڑا پرامن تھا۔ اگین میں آپ کو کہوں گا کہ وہ سارے لوگ کدھر چلے گئے، اور خاص طور پہ بڑے بڑے رہنما جو ہدایات دے رہے تھے، میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں جی، دونوں طرف اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی نہیں، وہ کدھر گئے سارے؟ نہ تو وہ وفاقی وزیر نظر آ رہے ہیں جو سب کچھ کر رہے تھے اور اس لڑائی کو بڑھا چڑھا کر رہے تھے، اور نہ ہی مسلم لیگ نواز کے وہ مایہ ناز ایم این ایز اور وزراء، سابق وفاقی وزراء، I had a great experience with the سابق وزرائے اعظم وہ نظر آ رہے ہیں، بالکل نظر نہیں آ رہے۔ وہ اب قومی اسمبلی کے بجٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ اس بحث میں حصہ ہی نہیں لے رہے، اور ایوان میں نہیں آ رہے، اسمبلی ہال میں ہی نہیں آ رہے، اور مریم صفدر صاحبہ بدستور خاموش ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی تقریر کر کے اور حاضری لگوا کے وہ نکل جاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے۔ بلکہ حماد اظہر تو آج ان پہ بلاتے رہے کہ جناب اگر آپ ہمت ہے تو بیٹھیں، میری باتیں سنیں، میری باتوں کا جواب دیں، لیکن آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس طرح کی گفتگو ہوئی۔ جو چیز میں آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے ڈوز بہت زیادہ دے دی ہے، اور جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ مارگلا روڈ اور شاہراہ دستور اور پنجاب ہاؤس اور کچھ رابطہ سڑکیں ان علاقوں سے جڑی ہوئیں، تو وہاں سے کوئی بہت زیادہ اوور ڈوز اور بہت زیادہ ڈرا دیا گیا، جس کی وجہ سے سب کو سانپ سونگھ گیا ہے، اور اب وہ لڑائی مار کٹائی تو کیا بلکہ وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس میں اگلی بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ مریم گروپ تو تھا ہی تھا، اور پیپلز پارٹی کو بھی اب اس بات کا جو پیپلز پارٹی کو مزید ثبوت دیے گئے، پیپلز پارٹی نے بھی اپنے طور پہ چیک کیا کہ یہ معاملات کچھ اور کروانا چاہ رہے تھے، اور پیپلز پارٹی بھی فاصلے پہ ہو گئی ہے اور اس پہ جاری رہے گی، اور مزید کچھ گڑبڑ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ 2-3 چیزیں اور بھی ٹریس ہوئی ہیں، اور وہ ٹیلی فون کالز، میسیجز، اور پھر ہیومن انٹیلیجنس بھی انہوں نے بھی بتایا ہے کہ اگلا اسکرپٹ تیار ہو رہا ہے، اگلی ڈوز تیار کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کے خلاف، اور مولانا نواز شریف صاحب، اچکزئی اینڈ مریم صفدر صاحبہ
یہ گروپ کافی مایوس ہے اور وہ شہباز شریف صاحب پہ شکوک و شبہات کا اظہار بھی کر رہا ہے، اور اب وہ بجٹ میں کوئی بڑھ چڑھ کر بجٹ سیشن میں حصہ نہیں لے رہا، بلکہ نئی ہدایات اور نئی اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے۔ لیکن جو مریم گروپ ہے وہ اس بات پہ بضد ہے کہ اگر تو شہباز شریف صاحب کے مصالحتی فارمولے پہ چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 3 سال پہلے جو نیریٹو لے کے چلے وہ نیریٹو ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو گیا ہے، اور مزاحمتی جو ہماری پولیٹکس ہے وہ ہم خود ہی اس کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بحث اندر خانے بہت چل رہی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ میرا خیال ہے کوئی جب یہ ووٹنگ کے قریب معاملہ جائے گا بجٹ پہ، جب ووٹنگ ہوگی، جب یہ منظور کروانے کا مرحلہ شروع ہوگا، تب ایک دفعہ پھر درجہ حرارت ہے ایوان کا وہ بڑھ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی کچھ تھوڑے سے لوگوں پہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ شکوک و شبہات اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب پہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی نیت پہ شبہ کیا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے جو ایکٹ کیا وہ درست نہیں تھا، بلکہ اور جو لوگ سسپینڈ کیے 7 وہ بھی بیلنسنگ ایکٹ، انہوں نے کہا کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، اور اگر اسپیکر اسد کیسر صاحب چاہتے تو بے شمار لوگوں کو سسپینڈ کیا جا سکتا تھا، ان کے پاس اختیارات ہیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں اسپیکر کے پاس، وہ غلط ہے، بلکہ وزیر اعظم عمران خان تک یہ باتیں پہنچا دی گئی ہیں، اور جو اسد کیسر صاحب کے اوپوننٹ گروپ ہے پی ٹی آئی میں، اچھا پی ٹی آئی کا بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ہر پارٹی کا ہے، جیسے مسلم لیگ نواز میں جو لاہوری گروپ ہے وہ چھایا ہوا ہے، لاہور گوجرانوالا سیالکوٹ یہ والا علاقہ چھایا ہوا ہے، خاص طور پہ لاہور، اور اس کے بعد اگلا پورشن گوجرانوالا، اور پھر آگے خواجہ آصف صاحب، یہ والا علاقہ۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کو لیں تو وہاں پہ جو سندھ کے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کا کنٹرول ہے، وہ ان کی گرپ ہے۔ پنجاب پیپلز پارٹی کو وہ کچھ نہیں پوچھتے، گھاس بھی نہیں ڈالتے، اور یہی چیز ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ یہاں پہ جو کے پی کے کا دھڑا ہے وہ ذرا سٹرونگ ہے، اور کے پی کے سے باہر کے لوگ وہ ذرا تھوڑے سے پیچھے ہیں، کمزور ہیں۔ تو یہ اندر خانے بھی اب معاملات چل رہے ہیں کہ اسپیکر اس سے زیادہ ایکشن لینا چاہیے تھا۔ تو اس کے جواب میں اسد عمر صاحب نے بھی یہ بات کی، کچھ اور لوگوں نے بھی کی۔ اس کے جواب میں پھر باقاعدہ طور پہ اسد کیسر صاحب کو اپنا اسٹیٹمنٹ ایشو کیا، اور انہوں نے ان ساری باتوں کو رد کیا۔ تو یہ ایک سرد جنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جاری ہے۔ اب آتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان کی ایک بات، وہ کہتے ہیں غلطی ہوئی ماضی میں، اور ٹکٹوں کی تقسیم میں غلطی ہوئی، کابینہ کی تشکیل میں غلطی ہوئی، بہت سارے لوگ میں ٹکٹ نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے الیکٹیبلز میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اب پھر عمران خان صاحب کو الیکٹیبلز کا چسکا جو ہے وہ بھی جاری ہے، اور اگر آپ آج کل ٹی وی چینل دیکھیں تو روزانہ کسی نہ کسی کو پکڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے آزاد کشمیر کے انتخابات ہونے ہیں جو، اب اس میں یہ ایک لگی ہوئی ہے دوڑ جی، اور ڈیلی ایک دو آدمی شریک ہو رہے ہیں، اور اس پہ خوشی کے طور پہ شادیانے بجائے جاتے ہیں کہ فلاں پاکستان پیپلز پارٹی کا رکن وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا، مسلم لیگ نواز کے فلاں مرکزی رہنما وہ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہو گئی۔ اب ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اگین وہی غلطی کی جا رہی ہے کہ اس وقت ٹارگٹ ہے کہ الیکٹیبلز کو اور تگڑے لوگوں کو لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے ممبرز جتوائے جائیں، اور جب اس کے بعد حکومت سازی کا مسئلہ آئے گا پھر یہی الیکٹیبلز جو ہیں
یہی جو ابھی فلور کراس کر کے آئے ہیں فصلی بٹیرے، ان کی اور پی ٹی آئی کے پرانے لوگوں کی پھر لڑائی ہوگی. پھر ان حلقوں میں ان کو پریفر کیا جا رہا ہے جو پہلے سے ہیں ان کو پریفر نہیں کیا جا رہا. تو یہ لڑائی ابھی بھی جاری ہے. تو جب حکومت سازی کا مسئلہ آئے گا تب پھر یہ لڑائی مزید ابھرے گی. پھر اس کی وجہ کہ ان میں سے ہر کسی کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ہم وزیر بنائیں گے، آپ کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے. اور مجھے پتہ ہے کہ وزیر اعظم کس نے بننا ہے آزاد جموں اور کشمیر کا مستقبل کا. اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو اس کا نام ابھی کسی کے سامنے نہیں ہے، لیکن جو بھی رہنما جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جی ہم وزیر اعظم بنائیں گے، کسی کو کہا جا رہا ہے ہم آپ کو سینئر وزیر بنائیں گے. تو پوری کابینہ، بلکہ کابینہ بہت ہی بڑی کابینہ تشکیل ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور اس طرح کے فیصلے نہیں لینے چاہیے، اور ورنہ وہی کچھ ہوگا، جوتوں میں دال بٹے گی جیسے کہ اب بٹ رہی ہے. باقی ان کی مرضی ہے، ان کی جماعت ہے، وہ جو چاہیں کریں. لیکن پی ٹی آئی کا جو خاص بریڈ ہے وہ بالکل ناراض ہے اور غصہ ہے، اور اسی پالیسی کے تحت کچھ سیٹیں لوز کرنے کا اندیشہ موجود ہے پی ٹی آئی کا. تو یہ ہیں جناب چیزیں اور خبریں میں نے کہا آپ سے